بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالحسیب خان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ظہیر اور ان کی اہلیہ سے کیس سے متعلق اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہم جا رہے ہیں۔ آج اس کیس میں جو ہے وہ 3 معاملات عدالت کے سامنے رکھے گئے تھے، جس میں سب سے پہلا جو ظہیر کی اہلیہ ہیں اس کے میڈیکو لیگل کارروائی سے متعلق جو عدالتی حکم جوڈیشل مجسٹریٹ کا چیلنج کیا گیا تھا سیشن عدالت میں، تو وہ سیشن عدالت نے بھی وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ ایک اور کوشش اس مقدمے میں زیادتی کی دفعات شامل کرنے کی جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جس گراؤنڈ پر درخواست کو مسترد کیا تھا، انہی گراؤنڈز پر جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو شرکی کے ہیں، انہوں نے بھی اسی گراؤنڈ پر جو ہے وہ درخواست کو مسترد کیا۔ اہم مدعا یہ ہے کہ جس بنیاد پر یہ پورا معاملہ جو ہے وہ جس مدعے پر یہ تمام معاملہ ڈیپینڈ کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جو مدعی مقدمہ ہے مہدی کاظمی، ان کے وکلاء، پروسیکیوشن، تفتیشی افسر، یہ تمام کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے مقدمے میں زیادتی کی دفعات شامل کر دی جائیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ میڈیکو لیگل کارروائی پر تھی۔ لیکن جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کی تھی، اور اس درخواست کو مدعی مقدمہ کی جانب سے سیشن عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ دونوں طرف کے فریقین کے دلائل ہوئے۔ جو مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں جبران ناصر، انہوں نے عدالت میں یہ موقف رکھا کہ یہ قانونی ضرورت ہے، اور اس طرح کی اس نوعیت کے مقدمات میں میڈیکو لیگل معائنہ لازمی ہوتا ہے۔ تاہم جو ظہیر ہیں ان کے وکلاء کی جانب سے موقف وہی سامنے رکھا گیا کہ اس تاخیر سے جو میڈیکو لیگل معائنہ ہے وہ بدنیتی ہے۔ اس وقت ڈی این اے سیمپلنگ ممکن نہیں ہے چونکہ تاخیر بہت ہو چکی ہے، اور اس پورے میڈیکو لیگل معائنے سے صرف اور صرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا متاثرہ فریق کو، یعنی جو ظہیر کی اہلیہ ہے ان کو۔ عدالت نے اس نقطے سے اتفاق کیا اور مدعی مقدمہ کی جانب سے جو درخواست تھی میڈیکو لیگل کارروائی کی وہ مسترد کر دی گئی۔ دوسری جانب جو 164 کا بیان تھا ظہیر کی اہلیہ کا، اس میں جو ہے وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ جو درخواست تھی اس کی نقول مدعی مقدمہ کو ان کے وکلاء کے حوالے کر دی ہیں، اور جو 13 اگست کی تاریخ رکھی گئی ہے، فریقین سے دلائل طلب کیے ہیں۔ اب 13 اگست کو دونوں جانب کے فریقین جو ہیں وہ 164 کے حق میں اور 164 کے مخالفت میں دلائل دیں گے۔ جہاں تک بات ہے مرکزی کیس کی، تو آج ضمنی چالان پیش کیا جانا تھا، لیکن تفتیشی افسر کی جانب سے صبح ہی جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ جو ان کا جو میڈیکو لیگل کروانے سے متعلق فیصلہ تھا وہ سیشن عدالت میں چیلنج کر دیا گیا، اس وقت تک فیصلہ نہیں آیا تھا۔ تو اسی بنیاد پر تفتیشی افسر نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو سیشن عدالت ہے اس کے فیصلے میں جو ہے کچھ تبدیلی آئے اور چالان کے جو بیانیہ ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اسی بنیاد پر تفتیشی افسر نے چالان پیش کرنے کے لیے مزید وقت مانگا ہے، اور عدالت نے اب 13 اگست تک ضمنی چالان جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ سب سے اہم آج کے جو معاملہ تھا وہ میڈیکو لیگل کارروائی کا تھا۔ یہ مرحلہ سیشن عدالت سے بھی مکمل ہو گیا، عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی، تو اب جو مدعی مقدمہ ہے ان کے پاس آپشن باقی رہ جاتا ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ آج یقینی طور پر جو فیصلہ آیا ہے، کل تک اس کی جو ہے وہ سرٹیفائڈ کاپی حاصل کر لی جائے گی، اور اس کے بعد ممکنہ طور پر یہ معاملہ جو ہے وہ اب سندھ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جس نقطے پر اس درخواست کو رد کیا تھا اس سے اتفاق کیا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے۔ اب دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے اگر، تو وہاں جو ہے وہ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اہم جو آج کی صورتحال تھی اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اگر کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے تو ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔